مصباح دراصل فنڈز کا ناجائز استعمال کر رہی ہیں، جس کے بعد انہوں نے یہ ادارہ چھوڑ کر اپنا ایک ادارہ ایسڈ سروائیول فاؤنڈیشن اگلے ہی سال قائم کیا، جس نے ایسڈ برن وکٹمز کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ آئیے ویلیری خان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ڈیپلیکس اسمائل اگین کیوں چھوڑا۔ میں نے ڈیپلیکس اسمائل اگین جولائی 2005 جوائن کیے اور پھر سپتمبر 2005 میں نے کوئٹ کیے جلدی۔ اگست میں ایک برٹش ڈونرز آ گیا، ایسڈ سروائیورز ٹرسٹ انٹرنیشنل، اور ان کے ساتھ کافی انٹرسٹ تھا ایک پروجیکٹ بنانے کا، ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کریٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈونرز ضرور ڈاکیومنٹیشن مانگ رہے ہیں، تو وہ ڈونرز مجھے نے کہا کہ پلیز آپ کی کانسٹیٹیوشن دے دیجیے، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ دے دیجیے، سارے اکاؤنٹس کے دیکھے کہ ساری چیز ہے، ہم لوگ وہ دیکھیں گے، پھر کہ وہ ساری چیز کلیئر ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں گے۔ تو میں نے مسرت مصباح سے پوچھے کہ پلیز آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ دے دیجیے مجھے، انہوں نے وہ بالکل دیے، اور پھر اس بینک اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھ لیا کہ ایک لون تھا فرسٹ ویمن بینک سے 4.4 ملین، جی 4.4 ملین نا۔ تو میں نے پھر مسز مصباح کو کہا کہ آپ وہ لون کیوں لے لیتی اور اس پیسے کے ساتھ کیا کیے۔ تو شروع میں مجھے نے کیے کہ بیٹا وہ لون ہم لوگ نے واپس دیے۔ تو میں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، مجھے پلیز سارے ڈاکیومنٹیشن دے دیجیے کہ وہ لون کلیئر ہو گیا، کہ ریمبرسمنٹ ہو گیا۔ وہ کیا کہ ٹھیک ہے میں پوچھوں گی، اور پھر ایک ہفتے بعد مجھے نے کہا کہ نہیں، ایکچولی میری غلط تھی، ہم لوگ نے یہ لون ریمبرس نہیں کیا، وہ سارے پیسے سروائیورز کے ساتھ استعمال کیا ٹریٹمنٹ علاج دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اٹالین ڈاکٹر سے وہ پیمنٹ بہت کم تھا، وہ اٹالین ڈاکٹر وہ خود مفت آپریشن کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے خرچہ کرتی ہے کہ ٹکٹس کے لیے، لاڈجنگس کے لیے بھی، تو وہ پیسے خرچ کرنے کا وہ صرف 2 or 3 days ہاسپٹل میں، اور شاید کھانا شانا کو وہ تو کافی کام تھے، تو 4 ملینس اسپینڈ کرنے کے لیے وہ ہو سکتا نہیں تھا نا اس طریقے سے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیشنٹس کے لیے اسپینڈنگ کیے، تو مجھے پلیز سارے ریسیٹس اور ساری ڈاکیومنٹیشن دے دیجیے، پھر میں ضرور ریکنسائل کروں گی۔ لیکن اس کا کوئی ریکارڈ تو ہوگا؟ کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کوئی ریسیٹس نہیں تھا۔ پھر 3 ہفتے بعد میں نے دوبارہ پوچھا، وہ مسز مصباح نے کہا کہ آئیے میرے گھر میں آپ کے ساتھ ساری چیز کلیئر کروں گی، اور وہ آ رہا ہے اور مجھے بتا رہے ہیں کہ ایکچولی وہ والا 4 ملین کسی نے چور کیے، صرف کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایک والنٹیئر تھا، وہ سارے پیسے سٹول کیا اور ابھی امریکہ میں گیا۔ اچھا، تو میں حیران تھا، میں نے کہا کہ اچھا وہ تیسری ورژن تھا نا ایکسپلینیشن دینے کے لیے کہ لون کے ساتھ کیا ہوا، 4 ملین روپے کے ساتھ کیا ہوا، والنٹیئر پیسے لے کے امریکہ بھاگ گیا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ اچھا تو FIR کدھر ہے؟ تو مجھے نے کہا کہ ایکچولی ہم لوگ نے FIR رجسٹر نہیں کیا اس لیے کہ وہ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ انہوں نے اسٹول کیے۔ تو میں حیران تھا، میں نے کہا کہ ایکچولی شور ہمیشہ کرتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا نا، یا چور نہیں ہے نا۔ بالکل۔ تو اس ڈسکشن کے بعد وہ میں نے ایوننگ میں تھا نا، میں نے اسلام آباد کو واپس گئی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ میں نے کہا کہ یہ دیکھے جھوٹ بولتی ہے، ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے 4 ملینس کا ایکسپینس جسٹیفائی کرنے کے لیے، یہ ہو سکتا نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کام کروں گی۔ پھر آپ نے ایسڈ سروائیول فاؤنڈیشن بنائی؟ جی بالکل، 2006 میں۔ جی۔ اور ڈیپلیکس اسمائل اگین کے بہت سے پیشنٹس جی اب بھی ایسڈ سروائیول فاؤنڈیشن میں زیر علاج ہیں۔ کچھ ہے، مطلب ہمارے سروائیور صرف ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن سے نہیں آ رہا ہے، سارے پاکستان سے آ رہا ہے، اور ہم لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ آپ ادھر سے آ گیا پھر آئیے یا نہیں آئیے، یہ نہیں ہے ہمارے کے لیے۔ nobody owns the survivors survivors کسی کا پراپرٹی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے ہیومن بینگ۔ تو ہر لوگ
کسی لوگ کے مدد چاہیے ایسڈ برنس کے ساتھ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے اور ہم لوگ جی علاج دیں گے. اچھا ویلری، ایسا نہیں لگتا ہے کہ مسرت مصباح نے بعض ایسڈ وکٹمز کی تصاویر یوز کی انٹرنیشنل ڈونرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ہورڈنگز پہ، ویب سائٹس پہ؟ مطلب وہ ڈیولپمنٹ ورک کو نہیں کیا نا، وہ بزنس نے شروع کیا اس وجہ سے. اور یہ صرف ڈی پی لیکس اسماعیل اگین فاؤنڈیشن کا بات نہیں ہے نا کہ وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں. ضروری ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہو جائے گی فرام لوئسٹ ٹو دا ہائیسٹ لیول. ٹھیک ہے، ہائیسٹ لیول پہ تو اسے پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا گیا ہے. تو یہ میں کرتی ہوں نا، وہ گورنمنٹ مجھے وہ بھی پتا تھا کہ کوشچن مارک تھا مسرت مصباح سے، اس لیے کہ آپ ایک طرح پوچھیں گے کہ آپ کی اکاؤنٹس دے دیجیے، اور کہ وہ ادارہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، بغیر انویسٹیگیشن سے یہ بھی فل کریڈٹ نہیں ہونے چاہیے نا. اس لیے کہ with embezzlement یا بغیر embezzlement پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ اکاؤنٹ ضرور رکھیں گے. کہ آپ نہیں دے سکتے ہیں مطلب ہے کہ آپ ریلائبل نہیں ہے، تو پھر یہ کریڈٹ نہیں ہونے چاہیے نا. پرائڈ آف پرفارمنس کون سے پرفارمنس؟ اکاؤنٹس نان ڈیلیور کرنے کے لیے یہ ایک پرفارمنس ہے. شیریں، 2004 سے 2008 تک ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں والنٹیریلی خدمات سر انجام دیتی رہیں، لیکن ان کے تجربات بہت تلخ رہے. ندیم، ایسا ہوا کہ جب فاخرہ کی ایسڈ برننگ ہوئی تھی تو تہمینہ دورانی فاخرہ کو اٹلی لے کے چلی گئی، اور اس دوران ان کی ملاقات ہوئی اسمائل اگین کی جو ہیڈ ہے اٹلی میں، کلیریچے فیلی سے، جو کہ کام کر رہی تھی ان زمانے میں بنگلہ دیش میں ود ایسڈ برن وکٹمس. تہمینہ دورانی نے مسرت مصباح سے کلیریچے فیلی کو انٹروڈیوس کروایا؟ جی بالکل. تہمینہ دورانی کے کہنے پہ کلیریچے فیلی پاکستان آئے اسمائل اگین کا بینر لے کے کہ یہ ایسڈ برن وکٹمس کے ساتھ وہ کام کرتی ہے. مسرت مصباح کو تہمینہ دورانی نے یہ کام سونپ دیا. لیکن مسرت تو کہتی ہیں کہ میں ڈیپلیکس کے گیٹ سے باہر نکلی، ایک ایسڈ برن لڑکی مجھے نظر آئی، میرا دل پسیج گیا اور پتہ نہیں کیا. نہیں ندیم، یہ بالکل غلط ہے. حقیقت تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. 2004 میں جب ڈاکٹرز نے پہلا وزٹ کرنا تھا پاکستان، کتنے ڈاکٹرز کی ٹیم آتی تھی؟ وہ 3 ڈاکٹرز کی ٹیم آتی رہی. پہلے 1.5 سال جس میں تقریباً 5 وزٹس ہوئے تو وہی ڈاکٹرز تھے 3. اس کے بعد ایک ڈاکٹر رہ گیا اور باقی 2 آنا چھوڑ دیا. بیسیکلی وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن اٹلی کو ریپریزنٹ کرتے تھے، ان کے کہنے پہ آتے تھے. جی جی بالکل. کلیریچے فیلی پریزیڈنٹ ہے اسمائل اگین اٹلی کی، اور ان کے ذریعے یہ سارے ٹرپس ارینج ہوتے تھے. یہ ڈاکٹرز آتے تھے اور وہ ہر چیز، ہر دوائی سے لے کے اسکن ایکسپینڈر سے لے کے سیوچرز سے لے کے جو ان کو ضرورت تھی آپریشن تھیٹر میں استعمال کرنے کی، جو یہاں چیز نہیں ملتی تھی، وہ اٹلی سے فری آف کاسٹ لے کے آتے تھے. ان ڈاکٹرز کی فیس اسمائل اگین فاؤنڈیشن ادا کرتی تھی؟ کوئی فیس ہی نہیں تھی. وہ ان ڈاکٹرز کی ٹکٹس اور یہاں رہنے سہنے کا پیسہ اسمائل اگین